اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ ایک معروف اور کثرت سے پڑھی جانے والی سورت ہے سورۃ التین۔ ویسے تو 30ویں پارے میں جتنی بھی سورتیں ہیں امت اسلامیہ میں جو بھی اچھے گھرانے اور علماء گزرے ہیں ان کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ جو آخری پارہ ہے 30واں پارہ اس کی تمام صورتیں یاد کروایا کرتے تھے۔ آخری پارے کی تمام صورتوں کو عربی زبان میں قصار السور کہا جاتا ہے، مختصر صورتیں، اور انسان ان صورتوں کو بآسانی یاد کر سکتا ہے اور اپنی نمازوں میں جب بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اضافی صورت پڑھنی ہو تو ان صورتوں میں سے کسی صورت کا مطالعہ کرنا، اس کی قرأت کرنا یہ پسند کیا گیا ہے، اور اس کی ترغیب ہر باشعور والد کو اور والدہ کو دینی چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپنا لینا چاہیے کہ جس میں ان کے بچے کم از کم قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا حصہ جو 30ویں پارے کی صورت میں قصار السور کی شکل میں ہے انہیں ضرور یاد کر لیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پریکٹیکل جو صورتحال بہت سے لوگوں نے اس کو تجربہ کیا۔ بعض لوگ تو اپنے بچوں کو ابتدائی میں جب قرآن کی تلاوت سکھاتے ہیں تو اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں کہ آخری یہ صورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو یاد کروا لی جائیں، لیکن جو لوگ ایسا نہیں کر پاتے تو ان کے والدین کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ مختلف موقعوں پر ان کی تلاوت نہ صرف کرتے رہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف راغب کرتے رہیں۔ میرے بہت سارے دوست احباب جاننے والے انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول کی اس عمر میں جب وہ اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو اسکول تک پہنچانے کے لیے لے کے جاتے ہیں یا اسکول سے واپس اپنے گھروں میں لے کے جاتے تھے، تو انہوں نے ایک روٹین بنا رکھی تھی کہ اسی آنے جانے کے سفر میں کوئی نہ کوئی صورت یا صورت کی کچھ آیتیں وہ اپنے بچوں کو یاد کروایا کرتے تھے، اور تقریباً کوئی 5-6 سال تو لگ ہی جاتے ہیں پرائمری پورا کرنے میں، تو ہر روز آتے جاتے بجائے اس کے کہ فضول باتوں میں اور شکوے شکایات کی صورت میں وہ وقت گزارا جائے، تو یہ صورتیں خود بھی یاد کی جائیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائی جائیں۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک روایت بن چکی ہے کہ ہم جب نماز سکھاتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد بس اکیلی کافی ہے، اور اس کے ساتھ جتنی بھی رکعتیں ادا کرنا ہوں تو ہم اسی میں رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ جائز ہے، اس پہ منع نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک مختصر ترین حالت ہے نا کہ جب آدمی قرآن سے وابستہ ہے تو کم از کم سورہ اخلاص اسے آنی ہی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اصحاب کا طریقہ اور دنیا کے تمام
جو اولیاء نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ پورے قرآن میں سے کچھ نہ کچھ ایسی صورتیں، ایسی آیات اپنے بچوں کو یاد کروانے کا اہتمام کیا کرتے تھے جن آیات کے بارے میں یا جن صورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ترغیب دی اور اس کی تلقین کی کہ یہ صورتیں یاد کروایا کرو۔ تو اس لیے آپ میں سے جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں، جو دادا نانا بن چکے ہیں، شاید وہ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا کام تو پورا ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کام پورا ہو گیا ہے۔ ایک مسلمان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا، زندگی کی آخری سانس تک، جب تک کہ دنیا میں چلنے پھرنے کی سکت ہے یہ کام پورا نہیں ہوتا۔ مسلسل کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی انداز ایسا ضرور اختیار کرتے رہنا چاہیے کہ یہ صورتیں اپنے بچوں کو یاد کروائی جائیں۔ بچے بڑے ہو جائیں تو تب بھی گاہے بگاہے نفلی نمازوں کے لیے ان کو مصلی پہ کھڑا کر دیں۔ یہ بھی ایک غلط روایت ہمارے ہاں پڑ چکی ہے کہ امامت کے لیے یا مسجد میں نماز کی امامت کے لیے ایسے افراد کو تلاش کیا جاتا ہے جو کسی مسجد میں امام ہو یا جس کا ظاہری شکل و شباہت جو ہے نا وہ مولویوں جیسی ہو، تو اس کو پھر مصلی پہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ جانے بغیر کہ اس کو قرآن کا کتنا علم ہے اور کتنا علم نہیں ہے، یہ جانے بغیر۔ اور کئی بار ایسا تجربہ بھی ہوا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم شاید 9ویں 10ویں میں تھے، کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے ظہر کی نماز میں ایک مسجد میں داخل ہو چکے، جماعت ہو چکی تھی، تو دیکھا کہ کون نماز پڑھائے گا۔ ایک بزرگ بابا جی کو دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، جماعت کرائیں۔ وہ کافی لیت و لال کرتے رہے کہ نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ خود ہی پڑھا دیں، لیکن ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے انہیں کھینچ تان کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اور جب رکوع میں گئے، رکوع سے واپس اٹھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کو تو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی ہوگی، کیونکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اس نے پھر اللہ اکبر کہا۔ تو ہم اس بات پر بعد میں شرمندہ بھی ہوئے کہ ہم نے ایک جاہل آدمی کو جو بالکل نماز کی چند چیزیں بھی نہیں جانتا تھا مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اور ہمارے ہاں مصلی پہ کھڑا ہونے کی بس ایک ہی نشانی بچ گئی ہے کہ اس کی داڑھی لمبی ساری ہو اور سر پہ عمامہ یا ٹوپی یا اس طرح کی کوئی چیز اس نے باندھی ہوئی ہو، تو وہ نماز کا امامت کا مستحق ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح فرمان، تو ٹوک انداز میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے اگر کوئی شخص جماعت کی امامت کروانا چاہے تو کس کو اس امامت کے لیے یا امام بنانے کے لیے ہم پسند کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن زیادہ اچھا پڑھ سکتا ہو اس کو اپنی نمازوں کا امام بناؤ، جس کی ظاہری شکل و صورت کو بنیاد نہ بناؤ بلکہ اس کے قرآن کے علم کو، قرآن کیسا پڑھتا ہے، بنیادی نماز کے احکام جانتا ہو، حلال حرام کی تمیز جانتا ہو، اپنے لباس اور اپنے وضو کا اسے اندازہ ہو، اس کے مسائل جانتا ہو۔ یہ چند ایک بہت ہی ابتدائی اور جو منیمم معلومات انسان کو، ہر ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرأکم للقرآن، تم میں سے قرآن جس کا سب سے زیادہ اچھا ہو اس کو تم اپنا امام بناؤ۔ اور پوری عرب دنیا میں، پوری ترکیہ میں، چائنا میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، دنیا بھر کے بے شمار ملکوں میں جہاں جانے کا اتفاق ہوا یا جہاں کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، وہاں یہ بنیاد نہیں بنائی جاتی جو ہم نے بنا رکھی ہے۔ وہاں اس بات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ وہ قرآن کتنا اچھا پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ میں ضمناً آپ سے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ قصار السور 30ویں پارے کی کم از کم ساری صورتیں، نہیں تو کچھ صورتیں یاد خود بھی کرنی چاہیے، اور اپنی نمازوں میں، نفلی رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں مختلف باری باری الگ الگ صورتیں پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی عادت پڑ جائے انسان کو۔ اور اس میں ہر ایک بندے کو اپنے اپنے
اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ان صورتوں کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ جو ہم اکثر بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ سے گزارش بھی کرتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ قرآن مجید صحیح تلاوت کرنے کے بعد دوسرا معاملہ آتا ہے اس کو سمجھنے کا۔ تو ہم قرآن کی آیات جب بھی پڑھیں، سورتیں جب بھی پڑھیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور تلاش کریں کہ یہ تلاش کیا جائے کہ اس صورت میں، اس آیت میں یا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اس کا معنی جان لیں گے تو پھر یقیناً جسے ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، یعنی اگر مزید سونا پہ نکھار لانا چاہتے ہیں تو وہ پھر آدمی کوئی نہ کوئی ترتیب بناتا ہے، تو پھر اس میں مزید بہتری آ جاتی ہے۔ قرآن کا معنی سمجھتے ہوئے جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو ایک تو نماز کی طرف توجہ پوری ہوگی، اور ہم بار بار سوچیں گے کہ میں اپنے اللہ سے کیا بات چیت کر رہا ہوں۔ اس کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ اس کی تعلیم دینا شروع کر دیں۔ اس لیے میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر بڑا اپنے سے چھوٹے کو قرآن کی تعلیم اس طرح دے کہ وہ بھی بالآخر اس منصب پہ پہنچ جائے، اس مرتبے پہ پہنچ جائے کہ کل اگر کبھی اسے جماعت کروانی پڑے، قرآن کی کسی آیت کا مفہوم بتانا پڑے، تو اس کے لیے زیادہ مشکل نہ ہو۔ اس کے لیے ایک خاص طبقے کو ہم مخصوص نہ کر لیں کہ یہ انہی کا کام ہے۔ یہ ایک جاہلانہ تصور ہے جو ہمارے مولویوں نے معاشرے میں پھیلا رکھا ہے تاکہ ان کی دکان چمکتی رہے، چلتی رہے، کوئی دوسرا اس میدان میں داخل نہ ہو، جبکہ پورے یقین کے ساتھ قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کا حکم میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک بار نہیں کئی بار یہ کہا کہ ہم نے یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، تمام لوگوں کے لیے، مولویوں کے لیے نازل نہیں کیا۔ وہ تو ایک وسیلہ ہے، محض زیادہ سکھانے کے لیے استاد بنتا ہے، وہ اس کے لیے ذرا محنت کر لیتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ ذمہ داری تمام افراد کی، ہر ایک مسلمان کی ہے کہ جتنا وہ جان سکتا ہے اسے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنا وہ سکھا سکتا ہے اسے سکھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا یقیناً، ہمیں انگریزی سے محبت سکھائی گئی اور حکومتی ادارے بھی اس میں شامل ہو گئے، نظام سسٹم بھی شامل ہو گیا، تو ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کو جو ابھی بولنا نہیں سیکھتے، قدم چلانا نہیں سیکھتے، اور ان کی جاہل مائیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں ایک ایک پل، تاکہ یہ بچہ لوگوں کے نظر میں پڑھے لکھے خاندان والا بچہ شمار ہونے لگے، لوگ کہیں کہ واہ واہ کیا اچھا ہے، یہ جوتے کو شو کہتا ہے، اور جو ہے کتاب کو بک کہتا ہے، اور بلی کو کیٹ کہتا ہے۔ یہ چند جملے سکھا کے وہ مائیں خوش ہوتی ہیں اور بڑا فخر کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی کا ماہر بنا دیا ہے، حالانکہ وہ ماہر کیا ہونا ہے، چند لفظوں کو استعمال کرتے ہوئے محض ایک اندر کی جو ایک کمزوری ہے نا، جسے ہم احساس کمتری، اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے کئی بار یہ ذکر کر چکا کہ میں یونیورسٹی تک تمام بڑے بڑے اداروں میں جانے کے اتفاق رہا، بڑی بڑی میٹنگز میں، مجالس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور یقیناً چند لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ جو واقعی انگریزی میں اچھی بات کر سکتے ہیں، نہیں تو یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے لے کر بڑے بڑے پروفیسرز بھی جب وہ آتے ہیں نا تو پہلے 5-7 منٹ انگریزی میں کچھ بولتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مجھے بھی انگریزی آتی ہے، 10 منٹ کے بعد اردو آ جاتی ہے، اور 15-20 منٹ کے بعد تو پنجابی آ جاتی ہے اس میں، یعنی وہ میٹنگ خود بخود اسٹیجز طے کرنا شروع کر دیتی ہے بعض مقامات پر۔ تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ محض اس احساس کی بنا پر کہ انگریزی زیادہ اچھے لوگوں کی زبان ہے،
حالانکہ محض انگریزی ایک معاشرے کی زبان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انگریزی کی طرح فارسی ہے، فارسی کی طرح عربی ہے، عربی کی طرح اردو ہے، اردو کی طرح پنجابی ہے، پنجابی کی طرح پٹھواری ہے۔ دنیا کی تمام زبانیں، میں تو خود زبانوں کا استاد رہا ہوں اور ایک عرصے تک پڑھاتا رہا ہوں زبانیں، تمام زبانوں کے بارے میں ایک حقیقت جو قرآن میں بتائی گئی، لکھی گئی اور ہمیں سکھایا گیا کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جسے انسانوں نے تخلیق کیا ہو، جو انسانوں نے مل کے بنائی ہو۔ کوئی زبان، کوئی دعویٰ ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ زبان ہم نے بنائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ جیسے موسم کو بدلتا ہے اسی طرح زبانیں بھی بدلتی ہیں۔ ایک علاقہ، اس کے رہنے والے لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور کئی سال تک ملنے جلنے کی بنیاد پر درمیان میں ایک نئی زبان وجود میں آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور زبان وجود میں آ جاتی ہے، اور زبانیں اسی طرح دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے برطانیہ کا اگر کوئی بچہ انگریزی بولتا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے اس کا، وہ بچہ اتنا ہی ذہین ہے جتنا ہمارا پٹھواری کا، راولپنڈی کا یا چکوال کا کوئی بچہ اپنی زبان بولنے میں مہارت رکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ چونکہ وہاں رہتا ہے اور ہم چونکہ مرعوب ہیں، غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم سمجھتے بڑا ہی جناب کیا کمال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے انگریزی بولتے ہیں وہاں تو یہ بیوقوفانہ ایک تصور ہے۔ یہ بات میں نے صرف اس وجہ سے کی کہ جو ہمارے ذہن میں ایک خیال اور تصور ہوتا ہے، ہم اس کی بنیاد پر وہ عادتیں اپنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بچے کو جوتے کا پتہ چلے یا نہ چلے، اسے شو سکھانا ہے، اسے یہ لفظ سکھانا ہے، اسے کٹن سکھانا ہے، اسے ڈاگی سکھانا ہے، اس طرح کے لفظ سکھا کر، اور ماں باپ بھی بڑے فخر سے اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے کو انگریزی آتی ہے۔ اسی وجہ سے جس زبان سے بھی آپ وابستہ ہیں، اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ علیہ السلام پر ایک بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم یہ کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہمیں عطا فرمائی جس کی زبان عربی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور ایسی عربی بنائی جس زبان نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہ بھی تاریخ لسانوں کی اور زبانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے، ہم نے پڑھا ہے اور بے شمار چیزیں اس میں دیکھی ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان 500-600 سال تک وہ وجود رکھتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت کے بعد وہ پہلی والی زبان اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، کتابوں میں بس بند ہو جاتی ہے، یا چند لوگ اتفاقاً بولنے والے رہ جاتے ہیں، وہ زبانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا کی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی زبانوں، انسانی زبانوں کے حوالے سے۔ تو یہ ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی اور ہوتی رہی ہیں، اور آئندہ بھی ایسا ہوگا، لیکن صرف ایک عربی زبان ایسی ہے کہ جو قیامت تک رہے گی، قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جنت کی زبان عربی زبان بنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جب جنت میں بھیجیں گے تو وہاں وہ لوگ آپس میں عربی میں بات کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عربی زبان اب سیکھ لیں گے تو وہاں اچھی عربی بول لیں گے، اس کا تعلق الگ چیزوں سے ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اچھے کردار سے ہے۔ اس لیے ایک عام پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، پشتو بولنے والا وہ جنت میں جا کر عربی بولنا شروع کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض ایک لفظ کن ہوگا، ایک حکم ہوگا کہ سب لوگوں کو عربی آ جانی چاہیے، اور سب لوگوں کو عربی آ جائے گی۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عربی مبین، بہترین عربی زبان کا ایک قرآن، ایک کتاب ہمیں عطا کی ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو، اور کچھ نہیں، میں نہیں یہ کہتا کہ آپ عربی زبان سکھائیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دو چیزیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنا سکھانا شروع کر دیں، اچھے انداز میں، اچھے لب و لہجے میں، اچھی قرات کے ساتھ بچے بڑے پڑھنا شروع کر دیں تو یہ کم از کم ایک قدم آگے بڑھ جائے گا۔ دوسرا قدم، جب ہوش و حواس، عقل و شعور بہتر ہو جائے تو اسے چند چیزوں کا معنی بتا دیں انہیں،
انہیں سمجھا دیں کہ یہ جو آیت تم نے پڑھی ہے، یہ جو سورت تم نے پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے. بس زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت کافی ہے. باقی علماء بننا ہے، جس نے عالم بننا ہے وہ اپنی محنت کرتا رہے گا. تو سامعین گرامی، یہ تمہیدی گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی، لیکن میں آج کی صورت کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. بہت ساری چیزیں اس قرآن کی ایسی ہیں جو پہلے سے بھی آپ جانتے ہیں اور مجھے ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا آج کی جو صورت میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کا فرمان ہے والتین، قسم ہے انجیر کی. عربی زبان میں تین انجیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ کتنا مشکل ہے. آپ نے ابھی سنا، 2-4 مرتبہ دہرا لیں گے تو آپ میں سے ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ عربی زبان میں انجیر کو تین کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ تو آپ کو پہلے ہی آتا ہے، وہ ہے والزیتون، زیتون کا تیل، زیتون جو کھایا جاتا ہے، زیتون جس کا اچار بنتا ہے، جس کے مربے بنتے ہیں سبھی. اور بیشتر زبانوں میں زیتون کا لفظ اسی انداز میں استعمال ہوتا ہے. اگر کچھ دوسرے الفاظ بھی ہیں تو وہ بھی آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں. تو والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. وطور سینین، یہ طور سینا یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں جو صحرائے سینا ہے، جو اسرائیل اور ترکیہ اور مصر اور ان علاقوں کے درمیان میں موجود ہے، جس صحرا میں جناب موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر کرتے رہے، بنی اسرائیل جس میں گھومتی پھرتی رہی، جس میں فرعون اپنے لشکروں کو لے کے آیا تھا، اور یہ سارے اس کے بارے میں جانتے ہیں. یہ تین لفظ طور سینا، زیتون اور تین، یہ اس کا ایک معنی ہے ابتدائی کیفیت میں جو آپ کو میں نے بتایا. دوسرا، تمام زبانوں میں کسی بھی لفظ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، ایک تو اس کا معنی جان لے تو تب پتہ چل جاتا ہے اس کا ہی معنی ہے. دوسرا، اس کے اندر چھپا ہوا جو مطلب ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہاں کس لیے استعمال کیا گیا ہے. تو جب وہ جان لیتے ہیں تو پھر اس کی تفسیر کا پتہ چل جاتا ہے، انسان کے علم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قسم کھائی پہلے تین اور زیتون کی، یعنی انجیر اور زیتون پھل کی، وطور سینین اور طور سینا کی، پھر تیسری قسم کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امانت دار شہر کی یا اس امن والے شہر کی. امین کا ایک معنی امانت دار بھی ہے اور امین کا ایک معنی ہے امن والا. اور امن والا شہر پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ وہ شہر ہے. اب اس کے اندر جو چھپا ہوا تفسیر کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ تین وہ علاقہ کہ جہاں پر انجیر کثرت سے پیدا ہوتی ہیں، زیتون وہ علاقہ جہاں زیتون کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اور طور سینین جہاں پر طور سینا یعنی سینائے کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے ملاقات کی تھی اور بات چیت کی تھی. اس کے بعد پھر اس امن والے شہر کا تذکرہ کیا جائے. ان تینوں کو جب اکٹھا کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حاذ البلد الامین، یہاں پھلوں کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں اس امن والے شہر کا ذکر کیا گیا. طور سینین، یہاں پھلوں کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ ایک علاقے کا جہاں طور سینا واقع ہے اس کا ذکر کیا گیا. تو بلد الامین، اس کی شہرت کس بنیاد پر ہے؟ اس کی شہرت اس بنیاد پر ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے انبیاء کو بھیجا تھا. جناب آدم یہاں پر تشریف لائے تھے، انہوں نے اللہ کے پہلے گھر کی بنیاد رکھی تھی. اور انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں تشریف لائے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد یہاں پر رکھی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی شہر میں ہوئی تھی. تو اسی وجہ سے مکہ امن والا شہر، امان والا شہر بن گیا، کیونکہ اس میں بڑے بڑے بزرگ اور بڑی بڑی ہستیاں اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو اس لیے بلد امین کا ہم جب یہ معنی سمجھتے ہیں تو پھر طور سینین اس کا بھی معنی واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام مراد لیے جا رہے ہیں،
اور اس پہاڑ کا ذکر کیا جا رہا ہے در حقیقت جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے سے گفتگو کی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام سے. تو جب یہ دو معنی واضح ہو جاتے ہیں تو پھر تین اور زیتون کا بھی مجازی معنی سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ان انبیاء کے علاقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام، جہاں اور بڑے بڑے اصحاب جو اللہ کے انبیاء گزرے ہیں، جناب سلیمان، جناب داؤد، جناب لوط علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بے شمار انبیاء. وہ ہے طور سینا کا علاقہ، اور یہ زیتون اور تین کا علاقہ، شام اور اس کے آس پاس کے پھیلے ہوئے وہ تمام علاقے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا. سامعین گرامی، بات کو مختصر اور آگے بڑھاتے ہوئے میں خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین علاقوں کی قسم کھانے کے بعد کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کی عظمت، اس کے درجے، اس کے بلند مقام کا ذکر کرتے ہوئے یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیکھو کتنی بڑی بڑی قسمیں ہم نے کھائیں، بڑے بڑے انبیاء کا تذکرہ کر دیا ہم نے، لیکن قسم کھائی جا رہی ہے انسان کی، اور انسان کی اس عظمت کی جس کی بنا پر انسان تمام مخلوقات سے عظیم ٹھہرا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر اعتبار سے تمام جانوروں کے مقابلے میں، تمام جانداروں کے مقابلے میں بہتر شکل و صورت، بہتر صلاحیت، بہتر جسمانی توانائیاں، بہتر قسم کی عقل اور شعور عطا کیا ہے. یہ انسان کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ بھی ایک بہت خوبصورت پہلو ہے کہ جس طرح ماں باپ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہیں، ان کی کسی اچھی بات کو، ان کی کسی اچھی صلاحیت اور صفت کو لوگ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ بچے کو اپنی حیثیت کا، اپنے مقام کا اندازہ ہو، اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو، اور اس کو ذاتی طور پر اندر سے ایک انکریجمنٹ ملے، ایک حوصلہ ملے کہ میں اتنی صلاحیتیں رکھتا ہوں، میں اتنا ہوشیار ہوں، میں اتنا اچھا ہوں، میرے ماں باپ میرے بارے میں یہ تعریفیں کر رہے ہیں، تاکہ وہ بچہ ویسا ہی بنے جیسے کوئی فرد، کوئی باپ، کوئی ماں اپنے بچے اور بچی سے کہتے ہیں تم تو بہت ذہین ہو، تم تو معاملے کو فوراً سمجھ جاتے ہو، تم تو بہت عقل مند ہو، تم تو بہت ہی چست و چالاک ہو، اور تمہاری جسمانی طاقت تو بہت زیادہ ہے. تو یہ در حقیقت انڈائریکٹلی بچے کے اندر حوصلے کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کو اس کے مقام کا احساس دلایا جا رہا ہے تاکہ بچے کو اندازہ ہو کہ میں کوئی چیز ہوں، میری اندر یہ صلاحیت ہے، تاکہ وہ اپنی اس صلاحیت کو بڑھائے. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح بڑے بڑے مقامات کا، انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ہمیں انسانوں کو کہا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا، بہترین شکل و صورت، بہترین صلاحیت، بہترین انداز سے تخلیق کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم آج اسی آیت پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جب بہترین بنایا گیا ہے تو انسان کو بہترین رہنا بھی چاہیے. انسان کو اسی صلاحیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اسے ثبوت فراہم کرنا چاہیے کہ واقعی میں احسن تقویم سے بنایا گیا ہوں. وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے علم سے، اپنے شعور سے، اپنی عقل سے، اپنی دانش مندی سے اس بات کا ثبوت فراہم کرے کہ میں واقعی عقل مند ہوں، کیونکہ ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے ہمارے بارے میں یہ کہا کہ تم بہترین صلاحیتوں کے مالک ہو. تو اس اعتبار سے اپنی صلاحیتوں کے بارے میں جانیے اور اپنے مقام کو پہچانیے. آپ کمتر نہیں ہیں، ہم کمتر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمتر نہیں بنایا، ہمیں بہترین بنایا ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے. تو ہمیں بہترین رہنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر اعتبار سے. جن کا میں نے تذکرہ کیا اس میں ہر ایک بندے کو اپنی ذات پہ سوچنا چاہیے کہ میں کن کن صلاحیتوں کو اپنے اندر دیکھتا ہوں، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھائے، اس میں اضافہ کرے، اس کو بڑھائے، تاکہ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ثابت کر سکے. اس لیے سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے جن عظیم شخصیات کا، جن عظیم مقامات کا ذکر کیا ہے اور قسم کھا کے ذکر کیا ہے، ان قسموں کے بعد
ہمارا اور آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے. میرے اور آپ کا ذکر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو مزین کیا ہے کہ اے انسان، ہم نے تمہیں بہترین شکل و صورت، بہترین صلاحیتیں اور بہترین کردار عطا کیا ہے، اس لیے تم بہترین بننے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.